العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. وآخرہ اذا صار ظل المقیاس مثلی المقیاس سوا فیء الزوال. مثلا اذا كان فیء الزوال مقدار ربع المقیاس فآخر وقت الظہر ان يصير ظلہ مثلی المقیاس وربعہ. هذا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى والشافعي إذا صار ظل كل شيء مثله سوا فيء الزوال. عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ سبق سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ حضرات صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو مثل پر. اور پھر وہیں سے ہر ایک قول کے مطابق عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی امام صاحب کے کہنے کے مطابق، قول کے مطابق دو مثلوں پر عصر کا وقت شروع ہوگا، اور امام صاحبین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ایک مثل پر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو فیء زوال کے علاوہ، سایہ اصلی کے علاوہ، جو بالکل سورج کے خط نصف النہار پر آنے کے بعد کچھ جنوب کی طرف مائل ہونے کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اس سائے کے علاوہ ہر شے کا سایہ مقیاس جو ہم نے کھڑا کی ہے اس کے دو مثل ہو جائے، تب امام صاحب کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور حضرات صاحبین کے نزدیک جب مقیاس کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں مثلا ایک آدمی کا قد 5.5 فٹ ہے، تو سایہ اصلی کے علاوہ سایہ 5.5 فٹ تک چلا جائے. مقیاس کا سایہ اصلی کو چھوڑ کر 5.5 فٹ تک چلا جائے تو ایک مثل ہو گیا. صاحبین کے قول کے مطابق ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. اور سایہ اصلی کے علاوہ 11 فٹ تک سایہ لمبا ہو گیا تو یہ دو مثل ہو گیا. امام صاحب کے بقول وقت ظہر ختم ہو جائے گا، اور یہیں سے عصر کا وقت شروع ہوگا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، نہ دونوں کے درمیان وقت محمل ہے نہ وقت مشترک ہے. عصر کی آخری نماز دو مثلوں پر پڑھی گئی،
لیکن غروب آفتاب تک عصر کا وقت موجود ہے۔ البتہ آفتاب زرد ہونے کے بعد نماز مکروہ ہونے لگتی ہے، اس لیے آفتاب زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تاہم اگر کوئی غروب سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا تو ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وقت باقی ہے۔ یہ جو ایک مثل اور دو مثلوں کا اختلاف ہے، بعینہ یہی اختلاف جو ہے آگے مغرب کے اخیر وقت کے سلسلے میں بھی حضرات ائمہ کے درمیان ہے۔ جسے ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ وفي رواية أخرى عنه وقول أبي يوسف ومحمد والشافعي إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ہر چیز کا سایہ فیء زوال کو چھوڑ کر کے ایک مثل ہو جائے، مقیاس کے ایک مثل، تو یہ حضرات صاحبین کے مطابق ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آگے بات شروع ہو رہی ہے عصر کے وقت کی۔ وَلِلْعَصْرِ مِنْهُ إِلَى غَيْبَتِهَا، اور عصر کا وقت وہیں سے شروع ہوگا، ایک مثل یا دو مثل، دونوں قول کے مطابق، الی غیبتہا، الی غیبتہا، سورج کے غروب ہونے تک۔ فوقت العصر من آخر وقت الظہر علی القولین الی ان تغیب الشمس، چنانچہ عصر کا وقت ظہر کے اخیر وقت سے لے کر ابتدا ہوگی، دونوں قول کے مطابق ایک مثل یا دو مثل پر، الی ان تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل بیان کیا کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھے نماز عصر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ وقت شروع ہوتا ہے۔ البتہ غروب آفتاب تک اگر کوئی سے پہلے تک اگر کوئی نماز پڑھے گا تو یہ ادا ہی ہوگی، اس لیے کہ ابھی وقت باقی ہے۔ اور غروب آفتاب تک عصر کا وقت باقی ہے، اس کی دلیل قرآن کریم میں آیت موجود ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ غروب سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ اور حدیث پاک بھی موجود ہے جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من ادرک رکعۃ من الصبح، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ واضح بات ہے حدیث پاک میں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی اگر کوئی پالے تو گویا کہ پوری عصر کی نماز پالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت باقی ہے۔ البتہ زرد ہونے کے بعد نماز عصر ہوگی لیکن مکروہ ہوگی، جس کی صراحت اور جس کی وضاحت بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، دخلنا علی انس بن مالک بعد الظہر فقام یصلی العصر، تلک صلاة المنافقین یجلس احدهم حتی اذا اصفرت الشمس فكانت بین قرنئی شیطان او علی قرنئی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ عز وجل فیہا الا قلیلا۔ اس حدیث میں ہے کہ سورج زرد ہو جائے تو اس وقت منافق کی نماز ہوتی ہے، اس لیے سورج زرد ہوتے وقت نماز مکروہ ہے، البتہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ ابھی ٹائم باقی ہے۔ وَلِلْمَغْرِبِ مِنْهُ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ، شفق والبیاض، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا جس طریقے کا اختلاف ظہر کے
وقت اخیر میں ہے، اسی طریقے کا اختلاف حضرات ائمہ اور ائمہ احناف کے درمیان مغرب کے وقت کے ختم ہونے میں ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ مغرب کا وقت غروب شمس اور غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت تو غروب آفتاب کے غروب ہوتے ہی، غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور آخر تک اس کا آخری وقت جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، الی مغیب الشفق، شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن شفق کی تعیین میں، تعریف میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین شفق کہتے ہیں وہ سرخی جو غروب آفتاب کے بعد افق میں باقی رہتی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو اس سرخی کے بعد پھیلتی ہے، اسے وہ شفق مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حضرات صاحبین کے قول کے مطابق مغرب کا آخری وقت کم ہوگا، مغرب کا ٹائم کم ہوگا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مغرب کا وقت ذرا دراز ہوگا، اس لیے کہ سرخی کے بعد جو سفیدی پھیلتی ہے وہ مراد ہے شفق سے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جی اب دیکھیے، شفق وہ سفیدی ہے۔ پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد پہلے سرخی آتی ہے، پھر سفید روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پھر سفید روشنی لمبی سی ہوتی ہے جس کو بیاض مستطیر اور پھر بیاض مستطیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد افق پر اور بادل پر، آسمان پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرخی کے بعد جو بیاض مستطیر ہوتی ہے وہاں تک مغرب کا وقت ہے، یعنی ذرا لمبا ٹائم ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا ہم یہ بھی تحقیق کر لیتے ہیں کہ شفق ہے کیا چیز۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ افق کے قریب، افق یعنی وہ جگہ، آسمان اور بادل کا وہ حصہ جہاں پر سورج غروب ہوا ہے، تو افق کے قریب بھاپ اور نمی پیدا ہوتی ہے۔ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اس کی روشنی بھاپ اور نمی سے گزر کر ہماری طرف آنے لگتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ بھاپ کے درمیان سے گزر کر روشنی آئے تو وہ لال نظر آتی ہے اور تھوڑی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے سورج ڈوبنے کے بعد جو روشنی نظر آتی ہے افق پر غروب کی جگہ، اس کے آس پاس وہ لال ہوتی ہے، جس کو ہم شفق احمر کہتے ہیں۔ لیکن سورج جب 12 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے غروب کے بعد، تو افق کے پاس جو بھاپ اور نمی ہے اس سے گزر کر روشنی نہیں آتی، بلکہ سورج کی روشنی آسمان کی طرف لمبی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب چونکہ وہ بھاپ اور نمی سے گزر کر نہیں آئی، اس لیے وہ روشنی سفید ہو جاتی ہے، سفید نظر آتی ہے اور بہت ہلکی ہوتی ہے۔ یہ چیز شفق احمر کے بعد مسلسل دیکھتے رہنے سے اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، جلدی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال سرخی کے بعد جو سفیدی پھیلتی ہے اسی کو شفق ابیض کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو وقت مغرب کا وقت اخیر کہتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھیے کہ جب دونوں قسم کی باتیں روایات میں موجود ہے تو اولا اور یہ ہے کہ مختلف فی وقت آنے سے قبل، یعنی و مختلف فی وقت آنے سے قبل یعنی متفق علیہ وقتوں میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ ظہر کی نماز فے زوال کے علاوہ ایک مثل کے اندر اندر پڑھنا، عصر کی نماز 2 مثل کے بعد پڑھنا، یہ متفق علیہ وقت ہے۔
ایسے ہی مغرب کی نماز سرخی کی موجودگی میں پڑھ لینا اور عشاء کی نماز سفیدی ختم ہونے کے بعد پڑھنا، یہ متفق علیہ وقت ہے، یہ اولا اور بہتر ہے۔ تاکہ آدمی کو اپنی نماز کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی خلجان اور کسی طرح کی کوئی تشویش باقی نہ ہو۔ فجر میں بیاض مستطیر فجر کا وقت ہے، اسی طرح بیاض مستطیر مغرب کا وقت ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث پاک سے استدلال فرما رہے ہیں اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ یہ حدیث پاک حضرات صاحبین اور جمہور ائمہ کی ہے، نزدیک کہ بیاض مستطیر کے پہلے جو سرخی ہے وہاں تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفق الحمرۃ فاذا غاب الشفق وجبت الصلاۃ۔ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ شفق سرخ شفق تک مغرب کا وقت ہے، اس کے بعد غروب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ مغرب کا آخری وقت جب افق کالا ہو جائے، آخر وقت المغربی اذا اسود الافق، افق کالا ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور مکمل کالا اسی وقت ہوگا جب شفق ابیض بھی ڈوب جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفق ابیض تک مغرب کا وقت ہے، اور شفق ابیض ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَلِلْعِشَاءِ مِنْهُ وَلِلْوِتْرِ مِمَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ لَهُمَا أَيْ لِلْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ، اور عشاء کا وقت شفق کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا وقت سرخی غائب ہونے کے بعد صبح صادق کے طلوع ہونے تک، الی الفجر اے الی طلوع الصبح الصادق۔ غروب شفق کے بعد سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہے گا، عشاء کا وقت باقی ہوگا۔ اور وطر کا وقت عشاء کے بعد سے، تو گویا دونوں کا وقت آخر جو ہے وہ فجر تک یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ حدیث پاک میں وطر کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز کا حکم دیا ہے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ان اللہ امرکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اور وہ نماز وطر ہے، ہی الوطر۔ اللہ نے یہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان لازم کیا۔ اس روایت کو
امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم رحمہ اللہ حضرات محدثین نے نقل کیا ہے، صاحبین کے نزدیک یہ نماز عشاء کے توابع میں سے ہے، عشاء کے تابع ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مستقل واجب نماز ہے، اس کا وقت دراصل عشاء کا ہی وقت ہے، البتہ لزوم ترتیب کے لحاظ سے تاخیر لازم ہے، وقت عشاء اور وطر کا ایک ہی ہے، البتہ لزوم ترتیب میں ترتیب لازم ہے، یعنی وطر کو مؤخر کرنا لازم ہے، پہلے عشاء پڑھی جائے گی پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی۔ لہٰذا بعض حضرات کے نزدیک تو وطر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو اٹھنے کا اپنے آپ پر یقین ہو، لیکن جن لوگوں کو فجر میں اور تہجد کے وقت اٹھنے کا اپنے پر یقین نہ ہو، وہ عشاء کے بعد ہی وطر کی نماز پڑھ کر کے سو جائے تاکہ فوت نہ ہو جائے۔ یہاں تک نماز کے سلسلے میں وقت اول اور وقت اخیر کی تعیین اور تحدید کے سلسلے میں صاحب کتاب نے تفصیل پیش فرمائی ہے۔ آگے والی عبارت سے صاحب کتاب ان پانچوں نمازوں کے سلسلے میں اوقات مستحبہ کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس نماز کو کس وقتوں میں پڑھنا مستحب ہے، کس نماز میں تقدیم مستحب ہے، کس نماز میں تاخیر مستحب ہے، اس تفصیل کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.